बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में हालात ठीक नहीं हैं और हालात ठीक क्यों नहीं हैं, इसका तो ज़ाहिर है कि वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि एक तो वो बहुत बड़ा सबूत है। एक दो मरासले जो हैं आज मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन बड़ा ये शेयर हो रहे हैं। एक डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक, ये जनूबी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, और डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल ख़ान, इनकी तरफ से दो हुक्मनामे जारी किए गए हैं। ये हुक्मनामे और इसके अंदर जो हिदायत दी गई हैं वो पढ़ के फिर अंदाज़ा हो जाता है कि डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न के हालात असल में हैं क्या। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ने एक मरतबा कहा था कि बहुत जल्द इन इलाकों में इमारत कायम हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं ये अपनी एक रियासत कायम कर लेंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान के इस बयान के हवाले से जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ पे ख़ासी तशवीश की लहर दौड़ गई थी। एक तो ये बयान किसी को समझ भी नहीं आया था फ़ौरी तौर पर। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद इसकी वजाहत मांगी थी मौलाना फ़ज़ल रहमान से। मैंने कहा इमारत का मतलब क्या है? इमारत एक तो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है, आप क्या इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो सूरत हाल है बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल ख़ान टांक में, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। अब मौलाना फ़ज़ल रहमान का अपना ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है। इस सूबे के आईजी पुलिस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इसी ज़िले डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। मौजूदा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर, ये भी डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन मरासलों में क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। और बन्नू की क्या सूरत हाल है? बन्नू में बाकायदा मिलिटेंट्स ने गश्त शुरू कर रखा है जो गिरद नवाह के इलाके हैं। आज एक वाक़या हुआ थाना हवेद में, तकरीबन 200 मीटर के फ़ासले पर मिलिटेंट्स निकले। बाकायदा उन्होंने उनके पास असलहा भी था और वो फिरे और इनकी तादाद तो 6 बताई गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों पर या 3 मोटरसाइकिल सवारों पर ये सवार थे। और इन्होंने जब ये गश्त किया और इन्होंने लोगों को ये बताना शुरू किया, और ना सिर्फ इन लोगों ने बल्कि ये कई दिनों से ये सिलसिला बन्नू के गिरदो नवाह में चल रहा है। हवेद बाज़ार में लोगों ने, जो दुकानदार थे, उन्होंने खौफ व हरास में अपनी दुकानें बंद कर दी और बाज़ार खाली हो गया। इसकी इत्ला जब मकामी पुलिस अफसरों को या इंतज़ामिया के अफसरों को दी गई तो वहाँ से सिर्फ ओके कहा गया कि जनाब ठीक है, आपने इत्ला दे दी। तो इसके बाद कोई फ़र्दर कार्रवाई नहीं हुई। ये जो बन्नू या इसके गिरदो नवाह में जो सूरत हाल है, अब बन्नू में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं और जानी खेल माली खेल का इलाका है, यहाँ पर आज फिर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर हमला किया गया, राकेट से हमला किया गया। कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। सबसे पहले इन मुरासलों के हवाले से बात कर लेते हैं। और बन्नू में जो छठा दिन था, आज धरना जारी है। और इस धरने में हो क्या रहा है? ये जो धरना हुआ है इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी मशरान शिरकत कर रहे हैं, उनकी आपस में क्या बदएतमादी है? क्या ऐसी सूरत हाल है? क्या वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जी बहुत जल्द ये धरना ख़त्म हो? कुछ लोग चाहते हैं कि वो जो 16 नुकात थे उन पर अमल हो। मुख्तसर मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ और आपको बता सकूँ। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर भी लीजिए और मुझे अपनी राय से भी नवाजते रहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे बताते हैं कि आप फ़लाँ शहर से, फ़लाँ मुल्क से मुझे देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि मेरा चैनल जो है वो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। मुरासले जनाब जारी किए गए हैं डेरा इस्माइल ख़ान में और टांक में, और सरकारी मुलाजमीन को बतौर ख़ास ये हिदायत की गई है कि आप अपनी मूवमेंट जो है ये महदूद रखें, अपनी नकलो हरकत जो है ये महदूद रखें। आमद व रफ्त के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल करें। जब एक रास्ता आप इस्तेमाल करें तो वापसी पे दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। और इस तरह रास्ते बदल बदल के आप, अगर ज़रूरी काम के सिलसिले में आपने निकलना है तो फिर आप इस तरीके से इन हिदायत पे अमल करें। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें।
غیر ضروری طور پر ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کے بیچ میں مختلف جو راستے ہیں ان راستوں پر آپ سفر نہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ وہاں پر بھی اور بنو ڈویژن میں بھی باقاعدہ گشت ہوتا ہے، سرکاری گاڑیوں کی تلاش کی جاتی ہے اور ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی سرکاری گاڑی تو سڑک سے نہیں گزر رہی، اگر کوئی پرائیویٹ گاڑی گزر رہی ہے تو اس میں بھی تلاشی لی جاتی ہے، اس میں بھی دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ کارڈز چیک کیے جاتے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ تو اس میں نہیں بیٹھا۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، مختلف علاقوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں ملیٹنٹس کی طرف سے کہ بہت جلد ہماری حکومت قائم ہونے والی ہے، اور سرکاری لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نوکری چھوڑ دیں۔ افواہوں کا بازار بھی گرم ہے۔ بنو پولیس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ 5 یا 6 پولیس اہلکاروں نے مزید استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی تردید بھی سامنے آ چکی ہے بنو پولیس کی جانب سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان میں سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی اور پولیس حکام کی جانب سے بھی، ظاہر ہے کہ جب پولیس کہ ڈی پی او کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے تو وہ مخاطب ہوتے ہیں وہ سارے پولیس اہلکار جو محکمہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی رات کے اندھیرے میں ملیٹنٹس کی حکمرانی ہو جاتی ہے اور پولیس کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، پھر کہا گیا کہ جی نہیں، شام ہوتے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عہدیداران جو ہیں، حکومتی عہدیداران یہ کہتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن سے تعلق رکھنے والے عہدیداران یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شام کے بعد یا رات کو یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کی حکومت ہو جاتی ہے، اور یہاں پر حکومتی ریٹ جو ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر فورسز کی موومنٹ جو ہے یہ بھی انتہائی حساس معاملہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر پولیس تھانوں کے اوپر اٹیک، پولیس چوکیوں کے اوپر اٹیک، اور جہاں جہاں پہ پولیس اہلکار رہائش پذیر ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ اب خطرات سے دوچار ہیں۔ حکومتی ترجیحات، ریاست کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو سیاسی ماحول گرم ہے، ایک دوسرے پر الزامات ہیں۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن اس کے اندر بھی اختلافات کی خبریں ہیں۔ سارے کارکن بھی چاہتے ہیں اور جو مختلف ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے، کیسے ایسا مؤثر احتجاج کیا جا سکتا ہے کہ کارکن ڈی چوک پہنچیں یا کارکن جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں پہ ایک مؤثر اور فیصلہ کن احتجاج ہو، عمران خان ان کے حوالے کر دیے جائیں اور ان کو بشرا بی بی کی طرح پشاور لایا جائے۔ تو یہ جو ترجیحات ہیں یہ کچھ اور ہیں، اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حالات بڑا تیزی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں۔ تو صورتحال اگر ہم یہ جائزہ لیں اور پھر ان مطالبات کی طرف اگر آپ غور کریں جو جس طریقے سے بنو میں دھرنا جاری ہے، امن مارچ ہوا، آج اسی طرح کا ایک مارچ ہوا میریلی میں، شمالی وزیرستان میں۔ ایک دن پہلے میریلی میں خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں 8 افراد جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت وزیرستان کے واقعات کو دیکھیں اور پھر پورے جنوبی ریجن کے معاملات کو دیکھیں، آپ کرم میں دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، تو صورتحال کافی ٹینس ہے۔ حالات کافی ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یہ معاملات کیسے حل ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے یا بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا طریقہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ پارلیمان کے اندر کچھ اور طرح کی باتیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح کے اوپر، اور مقتدر جو حلقے ہیں وہاں پر کسی اور قسم کی جو ڈسکشن ہے وہ ہوتی ہے، کسی اور قسم کے جو معاملات ہیں ان پر بات ہوتی ہے۔ براہ راست جو عام لوگوں کا معاملہ ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ میں اگر آپ ان علاقوں کی بات کریں جو براہ راست افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو حالات جو ہیں وہ کافی ایسے ہیں کہ ان پر سنجیدگی کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بنو میں چھٹا دن تھا، دھرنا جاری ہے، اور وہاں میں کچھ مقررین کی باتیں سن رہا تھا
تو اس میں آج مذاکرات کا پہلا دور بھی شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ کسی نے بھی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اس دھرنے والی جگہ پہ آئیں اور لوگوں کے سامنے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن آج کچھ جو مشران تھے وہ گئے، انہوں نے مذاکرات کیے۔ کس کے ساتھ کیے اس کی تفصیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ عسکری حکام ہیں جو مقامی بنوں میں ہوتے ہیں، جو انتظامی افسران ہیں یا جو پولیس کے افسران ہیں، ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہوئے۔ اور اس میں بنیادی جو ایک مسئلہ ہے وہ 16 نکات کا وہ مطالبات کی ایک فہرست ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ دوسرا، شیڈول 4 میں لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ 3 MPO کے تحت سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سب کی رہائی کا معاملہ ہے، اور سابق پولیس اہلکار جمشید خان اور ان کے بھائیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ ایک پولیس اہلکار جہاد یار کے نام سے مشہور ہیں، ان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ تو یہ آج کہا گیا کہ اگر جمشید خان اور ان کے بھائیوں کو رہا کیا جاتا ہے تو دھرنا ختم ہو جائے گا، لیکن اس پہ بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک مستقل امن نہیں قائم ہوتا، جب تک یہ تمام افراد جو گرفتار کیے گئے ہیں یہ واپس نہیں آ جاتے، جب تک لاپتہ افراد جو ہیں یہ اپنے پیاروں کو واپس نہیں مل جاتے، اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ بہرحال مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، بنوں میں 1.5 لاکھ برقرار ہے۔ تو باقی سارے مطالبات جو ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی، جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ 20 رکنی ایک جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے حکام کو کہ اگر سابق پولیس اہلکار جو ہیں وہ ملازمت پر بحال ہوتے ہیں، ان کو رہا کیا جاتا ہے، تو وہ پولیس کا جو محکمہ پولیس کا جو ڈسپلن ہے ان کے اندر رہ کر کام کریں گے، اور اس طرح صورتحال نہیں ہوگی جس طرح پہلے تھی۔ بہرحال یہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات جو انتہائی سنجیدہ معاملات ہیں، اور جس کے حوالے سے آپ کو پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ بات سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی۔ تو یہ اپڈیٹس تھی کچھ۔ ایک ایران سے خبر آئی ہے کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر ایرانی فورسز کے 10 اہلکاروں کو قتل کیا گیا۔ جیش العدل پر اس کا الزام تھا۔ زاہدان سٹی کے قریب ڈرون حملہ کیا ہے ایرانی حکام نے، ایرانی حکومت نے، اور اس ڈرون حملے میں بتایا گیا ہے کہ جیش العدل کے 4 افراد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ تو اسی طرح کے معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔